बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि जहां ट्रंप हो वहां पे गैर मामूली चीज़ें एक रूटीन बन जाती है। अब ये खबर आई है कि ट्रंप ने जितने भी जर्नैल थे जो ज़िम्मेदार थे अफ़गानिस्तान के क्यास के, उनसे रेजिग्नेशन मांग लिया है और कहा यह जा रहा है कि जनवरी में जब वो अपना ऑफिस संभालेंगे तो सबसे पहले यही काम किया जाएगा। इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिकी महकमा इंसाफ ने केसेस को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे किस तरीके से जब अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया तो रियासत जो है वो केसेस के हवाले से किस तरीके से पीछे हो रही है, उनके ऊपर कौन कौन से और कितने केसेस से, इस हवाले से भी बात करेंगे। बाइडन ने ज़ुबान खोली है, इस हवाले से भी बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है और उसके अलावा 70 ममालिक के जो सरबराहान थे वो ट्रंप से अब तक बात कर चुके हैं और ट्रंप ने अपना पॉलिसी बयान भी इस हवाले से दे दिया है। इसके अलावा यूएस पाक रिलेशन के हवाले से क्या इमरान खान को छुड़वाने के लिए ट्रंप एक्शन लेंगे, इस हवाले से आपको इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है वो आपको दूंगा कि क्यों नहीं होगा और क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप को अमेरिकी महकमा इंसाफ ने जो उनके ऊपर केसेस थे, ख़ास तौर पे वो 2 केसेस जो कि कोर्ट ने यानी कि वफाक की रियासत ने, फेडरल ने बनाए हुए थे, वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया। क्योंकि यहाँ पे रवाज है अमेरिका के अंदर कि सदर को पहले तो जब वो सदर होते हैं, बहसीत सदर जितने भी उनके इक़दाम होते हैं उसके अंदर उनको इस्तिस्ना हासिल होती है। ये पाकिस्तान के अंदर भी इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सदर के पास पावर नहीं है। दूसरा 37 केसेस थे और अब जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि वो 37 के 37 केसेस कुछ अदालतों ने उड़ा दिए और जो बच गए हैं वो जो है रियासत खुद जो है उन केसेस को ख़त्म कर रही है। यहाँ अगर हम पाकिस्तान का मुवाजना करें तो एक अजीब सी सूरत हाल है। यहाँ पे केसेस तो क्या खिसकाने, यहाँ पे इलेक्शन ही खिसका दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जब अवाम अपना फ़ैसला दे दे, जमहूरियत इसी का नाम है, जब अवाम अपना फ़ैसला दे दे तो फिर जो दीगर पावर्स हैं उनको भी थोड़ा सा इस हवाले से सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि रियासत कभी भी अपनी अवाम की मुखालफत ज़्यादा देर तक नहीं ले सकती, क्योंकि जितनी देर तक इमरान खान को वो अंदर रखेंगे उस वक्त तक जो है लोगों की नफ़रत जो इमरान खान के हामी है और जो इलेक्शंस में कितनी उसकी तादाद है ये वाज़िया हो चुका है, तो उनको अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा। और लग ये रहा है कि कुछ ही महीनों में इमरान खान के बाहर निकलने का रास्ता निकल आएगा। लेकिन क्या ट्रंप इसके अंदर कोई किरदार अदा करेंगे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग चीज़ों को समझते हैं और बड़े बड़े पॉलिसी मेकिंग के अंदर और दीगर चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं, उनका ये कहना है कि ट्रंप की जो टीम है उसके लिए पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत लेस प्रायोरिटी होगी। यानी कि वो उनके लिए सबसे पहले यूक्रेन है, उनके लिए मिडल ईस्ट है, इसराइल के मामलात हैं और दीगर मामलात हैं। तो वो पाकिस्तान के मामलात में इस हद तक इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करेंगी। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस वक्त जब से वो अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला है, उनका पाकिस्तान के साथ जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म की हद तक है। यानी काउंटर टेररिज्म की हद तक जो है पाकिस्तान के साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं। और उस हवाले से हमने देखा है कि इमदाद भी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। फॉर एग्जांपल 2023 के अंदर पाकिस्तान को अमेरिका ने $950 मिलियन जो है इमदाद दिए, जो कि इससे पहले बिलियंस ऑफ डॉलर हुआ करती थी। तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा ख़तरा है ट्रंप के आने के बाद वो ये है कि शायद पाकिस्तान की इमदाद कम हो जाए। ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ और कल को हो सकता है कि जब इमदाद कम हो तो लोग ये कहें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये इमदाद कम कर दी गई है। बहरहाल ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ट्रंप के आने से फंस सकता है, कई मामलात के अंदर फंस सकता है। एक, अगर इसराइल और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खौफनाक हद तक ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान का रोल बढ़ जाएगा। अगर अमेरिका के और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान, आपको पता है कि ईरान की प्रॉक्सीज़ को एक हद तक मेंटेन करने के लिए, रोकने के लिए जो है एक किरदार अदा कर सकता है। तो वहाँ पे शायद
امریکہ پاکستان سے مدد لینے کی کوشش کرے، لیکن وہ مدد کیا عمران خان دے سکتے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ دے سکتی ہے، یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے۔ اس کے ساتھ سی پیک، اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر $140 بلین کا قرضہ ہے، اس میں سے $40 بلین جو ہیں وہ چین کے دینے ہیں۔ تو سی پیک کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیفینس سے لے کے دیگر ڈیپینڈنس ہے وہ ساری کی ساری چائنا کے ساتھ ہے۔ جب ایک ملک چائنا کے ساتھ ایک ہاکش اپروچ لے کے اس کے اوپر آئے گا تو وہ جو چائنا کا اتحادی ہے اس کے اوپر نہ تو وہ زور زبردستی چلا پائے گا، پاکستان تو ویسے ہی اپنا دامن بچا کے اور ایک طرح سے نیوٹرلٹی مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید خطے میں جو کشیدگی اور پاکستان کے لیے جو مشکل آ سکتی ہے وہ ایران کی وجہ سے آ سکتی ہے، چائنا کی وجہ سے آ سکتی ہے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ ادروائز جو ہے معاملات جو ہیں جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے تو اس حوالے سے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ابھی لورا ٹرمپ جو ہے ڈاٹر ان لا ہیں ٹرمپ کی، ان سے پی ٹی آئی کے عاطف خان ملے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ڈپلومیسی کر رہی ہے تحریک انصاف کے جو بیرون ممالک جو چیپٹرز ہیں وہ بڑی ہی کامیاب ڈپلومیسی انہوں نے ابھی تک کی ہے۔ تو اس حوالے سے فیوچر آف ڈیموکریسی کے اوپر سینٹ کے اندر اجلاس ہوا ان کی امریکہ کی، اور 60 US کانگریس 100 میں سے 60 US کانگریس نے ایک خط لکھا بائیڈن کو کہ آپ فیوچر آف ڈیموکریسی کے اوپر پاکستان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے۔ اب اس طرح کی اگر کوئی لابنگ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس بات کے کبھی امکان ہے کہ شاید ان کو یہ ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی بیانات دیکھے ہیں امریکن دفتر خارجہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا معاملہ پاکستان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے، وہ جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہی پالیسی بن جاتی ہے۔ تو اس چیز کے بہرحال امکان ہو سکتے ہیں کہ اگر ٹرمپ اس طرح آکورڈ بیہیو کر دے تو شاید کوئی اس طرح کی چیز آ جائے۔ لیکن یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے کہ وہ امریکہ جس کو آپ نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا، اس سے آپ مدد کی اپیل کرنا، یہ کس طرح کا بیان ہے، یہ کس طرح کی مینٹلٹی ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ اور کیا ٹرمپ کی مداخلت کے بعد اگر عمران خان ریلیز ہوتے ہیں تو ان کی مقبولیت کا معیار کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ تو چاہے گی کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ جناب ٹرمپ نے اس چیز کا کہا تھا اور ٹرمپ نے جناب اس کو ریلیز کیا ہے۔ اب یہ ٹرمپ کے کہنے پہ چائنا کے ساتھ سی پیک کو تباہ کرے گا، اب یہ ٹرمپ کے کہنے پہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے گا۔ تو یہ چیز کسی بھی لحاظ سے عمران خان کو سوٹ نہیں کرتی کہ وہ اپنے اوپر اس چیز کا ٹھپا لگوائیں کہ جو ہے ٹرمپ کی مدد سے وہ باہر آئے ہیں۔ تو اسی لیے علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کیا ہمارا باپ لگتا ہے، جو تنگ آ کے کہا ہے کہ کتنی زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے بحث شروع ہوگی۔ جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بحث جو ہے لطیف کھوسہ نے ابھی 2 ہفتے 1.5 ہفتے پہلے شروع کی تھی کہ جناب وہ ٹرمپ ریلیز ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بے وقوفی تھی، اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کو کسی بیرون ملک کسی لیڈر کے سے یہ رکھنا امید رکھنا کہ وہ آ کے ان کو چھڑوا دے، بہرحال یہ غلط بات ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ امریکہ چیمپئن بنتا ہے۔ اب آپ ایک بات کو سمجھیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی پریشر نہیں لیتی سوائے وہ امریکہ کے، سوائے سعودی عرب کے یا جو گلف ممالک ہیں، ان کا پریشر وہ اس لیے لیتی ہے کہ IMF کو چھیڑ کے معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر گلف ممالک اپنی امداد روک دیں، اپنی انویسٹمنٹ روک دیں تو ملک کے لیے بڑے شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو کہ اس ملک کو بہت زیادہ کسی نہ کسی لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہوں، ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سنتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کبھی امریکہ سے کہا جاتا ہے، کبھی کسی اور سے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کو جو ہے پریشرائز کروا کے چیزوں کو باہر لیا جائے۔ لیکن اگر ٹرمپ کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ چھوڑتی ہے عمران خان کو، تو کیا وہ عمران خان سے اس بات کا وعدہ نہیں لیں گے کہ آپ نے باہر نکل کے اچھا بچہ بن کے رہنا ہے؟ اور جس دن عمران خان اچھا بچہ بن کے رہنا شروع کر دیں گے اس دن ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ چیزیں تو ابھی چلتی رہیں گی، لیکن آپ کو ایک اور سٹوری بتاتا ہوں کہ ٹرمپ نے ڈیمانڈ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے 3 ماہ پہلے، کہ افغانستان کا جو ڈیزاسٹر ہے اس کے جتنے بھی جرنیل ذمہ دار ہیں وہ اپنا استعفیٰ دیں فوری طور پہ۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری کے اندر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آنے کے بعد
جو ٹرمپ کی پریورٹیز ہیں، سب سے بڑی پریورٹی جو انہوں نے بتائی ہے اپنی پالیسی بیان کے اندر، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ اللیگل امیگرینٹس ہیں وہ واپس جائیں. ان کو انہوں نے منشیات فروش بھی کہا ہے، جس طریقے سے جیسے بھی کہا. انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا نیتن یاہو کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، یعنی کہ مڈل ایسٹ کے معاملے کے اوپر ان کی گفتگو چل رہی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ زیلنسکی کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، یوکرین کے جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو پاکستان کا تو کوئی نام لینا دینا ہے ہی نہیں، لیکن اگر اس خطے کے اندر اگر ان کی کوئی اپروچ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو کمپین ہے اس کے اندر ذکر کیا تھا بار بار کہ وہ جرنیل جو کہ افغانستان کے اندر جو ہے اس شکست کے ذمہ دار ہیں وہ استعفیٰ دیں، تو وہ اس بات کو لے کے سامنے آنے والے ہیں اور بڑے پیمانے پہ انہوں نے استعفوں کا مطالبہ کیا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ انتظامیہ جو ہے اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کر سکے. انہوں نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ اب انتظامیہ کو کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے 2 جان لیوا حملے اپنے اوپر کروا کے واپس اقتدار کے اندر آیا ہے، تو وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ اچھے بچے بن کے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا جو انتخابی مہم کے اندر اور جو ان کے اوپر پابندیاں ہوئی تھی وہ سب کا سب ڈرامے اور بیک ڈور کے اوپر چیزیں پلانڈ تھیں کہ کس طریقے سے گولی کان سے نکل کے کسی اور کو لگ گئی ہے. تو وقت بتائے گا. بہرحال اس وقت یہ صورتحال ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو پاکستان کے لیے پازیٹیو چیز ہے وہ ہوپ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ امیدیں ان کی بڑھ گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے بھی دوبارہ اقتدار میں آیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کی جو اس وقت ڈائنامکس ہیں جو 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے اقتدار میں آنا ہے تو اس کو قبول ہونا پڑے گا. مقبول جو شخص ہے اس کا اقتدار میں آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مقبول کے ساتھ تو ویسے ہی پھڈا ہوتا ہے، اور مقبول وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ پھڈا ہوتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.